امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے سے ہی تعلقات کشیدہ تھے، لیکن اب یہ ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن پر کچھ ایسی نشریات سامنے آئی ہیں جنہیں عالمی میڈیا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کھلی دھمکی کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس بار نشانہ نہیں چکے گا کا کیا مطلب ہے؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان رینا۔ ناظرین، بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن چینل نے جولائی 2024 میں امریکی ریاستی پینسلوینیا کے شہر بٹلر میں ٹرمپ کے انتخابی جلسے کی وہ تصاویر نشر کی جس میں ان پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا اور گولی انہیں معمولی سا چھوتی ہوئی گزر گئی تھی، مگر اس بار تصویر کے ساتھ اسکرین پر جو پیغام چلایا گیا وہ نہایت ہی اشتعال انگیز تھا۔ اس بار نشانہ نہیں چوکے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ایران کی جانب سے اب تک کی سب سے براہ راست اور علامتی دھمکی ہے جس نے واشنگٹن کے ساتھ ساتھ پوری یورپی دارالحکومت تک تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ یہ پیغام ایسے وقت میں نشر ہوا جب ٹرمپ ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے آپریشنز پر کھل کر بات کر چکے ہیں اور تہران پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ داخلی احتجاج کو اس وقت ایک طاقت سے کچل رہا ہے۔ ایرانی قیادت اس بیانیے کو مسترد کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ امریکہ محض فوجی مداخلت کے لیے بہانے تراش رہا ہے، اور جب زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی نقل و حرکت میں تیزی آ چکی ہے اور خطے کے بڑے اڈوں پر ہائی الرٹ نافذ ہے۔ اسی تناظر میں ٹرمپ نے ایک نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے سخت لہجہ اختیار کیا اور خبردار کیا کہ اگر ایران مظاہرین کے خلاف کارروائیاں بڑھاتا ہے، بالخصوص پھانسیوں سے متعلق خبریں درست ثابت ہوئیں تو امریکہ اس کے نتائج طے کرے گا۔ دوسری جانب تہران میں صورتحال بدستور سدھر رہی ہے اور عین شاہدین کے مطابق دارالحکومت کے کئی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی بھاری تعیناتی ہے اور حالات ٹھیک ہو رہے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی وہاں پر جتنے بھی جگہوں پہ احتجاج تھا وہ تھم چکا ہے۔ اب اس طرح کی احتجاج کی کوئی وہاں سے خبر موصول نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ جو پہلے احتجاج ہوئے ان میں کافی شدت تھی اور ان میں کئی فوجی اہلکار جو ہیں ایران کے وہ بھی شہید ہوئے اور کئی سیولینز بھی اس میں شہید ہوئے۔ ایران اس وقت شدید داخلی بحران اور معاشی دباؤ کی لپیٹ میں بھی ہے، جہاں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی قیادت میں حکومت کو گرتی ہوئی کرنسی، بلند افراط زر اور جوہری جو پروگرام ہے اس کے باعث عائد بین الاقوامی پابندیوں کا بھی سامنا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کے مطابق اب تک 2400 سے زائد مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ سرکاری اگر ہم فریق سے وابستہ ہلاکتوں کی تعداد 147 بتائی جا رہی ہے اور تقریباً 18,400 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اگرچہ ان اعداد و شمار پر فریقین کے جو بیانات ہیں وہ واضح تضاد میں موجود ہیں۔ اچھا، بدھ کے روز جو ہے وہ ایرانی حکام نے احتجاج کے دوران مارے گئے 100 سیکیورٹی اہلکاروں کی اجتماعی تدفین کا اہتمام بھی کیا۔ وہ سب کے سامنے ہے کیونکہ وہ سرکاری طور پر کیا گیا اور اس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ قومی پرچم لہرائے گئے اور خامنہ ای کی تصویر کو اٹھا کر ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مجموعی طور پر ایرانی سرکاری چینل کی اس نشریات نے محض ایک تصویری پیغام کے ذریعے عالمی سیاست میں ایک نیا ارتعاش پیدا کر دیا ہے، ایسا ارتعاش جو اگر سفارتکاری سے نہ تھما تو واشنگٹن اور تہران کو براہ راست تصادم کے دہانے تک لے جا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کی تصاویر ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر چلائیں گئیں، دکھائیں گئیں اور ان کے ساتھ میں ایک پیغام دیا گیا کہ اس بار نشانہ نہیں چوکے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب راڈار پر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو آئے دن لگاتار ایران کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں اور کچھ ایسا پکا رہے ہیں جس سے پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں جانے کے لیے یا اس کو دھکیلے جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ لیکن اس بار ایران جو ہے وہ پوری تیاری کر کے بیٹھا ہے کہ اگر امریکہ نے اس بار کسی طرح کی بھی کوئی بھی
حرکت کی، ایران پر حملہ ہوا، اس کی ساورنٹی پر حملہ تسلیم کیا جائے گا اور پھر جو ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔